Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome in Pakistan Studies class SSC Part 2. Today we are going to do chapter number 4, Population, Society and Culture of Pakistan. आपको पहले बताया जा चुका है कि बेटा पॉपुलेशन से मुराद आबादी है. इसके अंदर एक मुल्क के रहने वाले तमाम अफराद शामिल होते हैं, वो देहात में हो या शहर में हो, छोटे हो या बड़े हो, काम करते हो या ना करते हो, किसी भी जगह रहने वाले अफराद जो है उस मुल्क की आबादी होते हैं. सोसाइटी मुख्तलिफ कल्चर के हामिल लोग जब मिलकर रहते हैं तो माशरा बनता है, सोसाइटी बनती है. और कल्चर में हमारी रस्म व रवाजात, रहने सहने के तरीके, खाने पीने के तरीके, खुशी गमी, शादी ब्याह, इस तरह की तमाम तकरीबात जो है वो कल्चर के अंदर आती हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. टुडे वी आर गोइंग टू डू long question, chapter number 4, and question is number 6, role of minorities. अक़लियतों का किरदार हमारे मुल्क में क्या है? ज़ाहिर है अक्सरियत में मुसलमान है तो दूसरे मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मिनॉरिटीज़ या अक़लियत कहलाएंगे. जो तादाद में कम होते हैं वो मिनॉरिटीज़ कहलाते हैं, जो तादाद में ज़्यादा होते हैं वो मेजॉरिटी कहलाते हैं. तो मिनॉरिटीज़ यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हमारे मुल्क में रहते हैं, जिनमें क्रिश्चन है, हिंदू हैं, सिख हैं और बुद्ध मत और एक दो और मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो इनका क्या किरदार है. सो फॉर इंट्रोडक्शन लेट्स सी पेज नंबर 116 एंड 117. द राइट्स ऑफ द मिनॉरिटीज़ हैव बीन फुली प्रोटेक्टेड इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो 1973 के पाकिस्तान के आइन में दिया गया है. According to the Constitution, they have full rights. आइन के मुताबिक उन्हें तमाम हकूक़ हासिल हैं. जो एक आम मुसलमान शहरी को हकूक़ हासिल है वही तमाम लोगों को हासिल है. और आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि हर एक का हक हासिल है कि उसको हर चीज़ मिले, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो. They have complete liberty to worship according to their religions, perform customs, transmit and publish their religious principles and set up their own religious organization. उनको मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत कर सकें, अपने रस्म व रवाजात अदा कर सकें, अपने मज़हब को आगे मुंतकिल कर सकें और उसको पब्लिश कर सकें और अपनी मज़हबी तंजीमें कायम कर सकें. लेकिन आइन के अंदर रहते हुए उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल है. किसी को हक हासिल नहीं कि वो किसी की इबादत गाह, किसी की इबादत, किसी की तकरीबात में खलल डाले. हाँ, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या कुछ और मसला है तो फिर तो चलेगा, लेकिन आप इस मुल्क में किसी भी अक़लियत को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. दे हैव बीन गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन. उनको पाकिस्तान के आइन में अलहदा नुमाइंदगी दी गई है कि हर मज़हब के लोग अपना नुमाइंदा खुद चुनें. एक लाइन ड्रॉप करके है, इन द नेशनल असम्बली 10 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द मिनॉरिटीज़. और कौमी असम्बली में 10 सीटें जो है वो अक़लियतों के लिए दी गई हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं. टू ऑब्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट द मिनॉरिटीज़ हैव द सेम राइट एज द मुस्लिम्स. हुकूमती नौकरी करने के लिए मिनॉरिटीज़ को उतना ही हक हासिल है जितना मुसलमानों को. यानी जो शख्स मेरिट पे आता है वो जॉब कर सकता है, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तानी है, उसको मुकम्मल हक हासिल है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स बिकॉज ऑफ विच गुड सिटीजनशिप इज़ प्रमोटेड. हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान, वो तमाम शहरियों को बराबर सियासी, माशी और समाजी हकूक़ देती है ताकि सब जो है वो अच्छे शहरी बन सके. यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा, कायद आज़म ने अपनी 11 अगस्त 1947 की स्पीच करते हुए क्या फरमाया था. ऑन 11 अगस्त 1947 द कायद आज़म व्हाइल एड्रेसिंग अ स्पीच रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ मिनॉरिटी सेड, after the partition of India, for minorities to be in one state or the other was inevitable. हिंदुस्तान की तकसीम के बाद अक़लियतों को
کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی ایک ریاست کا انتخاب کریں. Every one of you, whether the first, second or last citizen of this state, has equal rights, privileges and obligations. آپ میں سے کوئی بھی شہری, چاہے وہ پہلے درجے کا ہو, دوسرے درجے کا ہو یا آخری درجے کا ہو, وہ ریاست کے لیے برابر کے حقوق رکھتا ہے, برابر کی مراعات حاصل کر سکتا ہے اور برابر کے اس کے اوپر تمام سہولیات ہیں. No matter what relations someone had with you in the past, no matter what his color, caste or creed is, no matter to what community he belongs. یہ تعین نہیں کرتا کہ وہ پہلے آپ کے ساتھ کیا رشتہ رکھتا تھا ماضی میں, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی نسل کیا ہے, اس کی ذات کیا ہے, وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. He is just and just پاکستانی, وہ صرف اور صرف ایک پاکستانی ہے. A journalist asked the قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, can you give a brief statement as the Governor General after the problem of the minorities. ایک صحافی نے ان سے پوچھا قائد اعظم سے کہ کیا آپ مختصر اپنی تحریر دے سکتے ہیں کہ منورٹی کے متعلق بحیثیت گورنر جنرل آپ کیا کہتے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ replied, presently I am a nominated Governor General. آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میں گورنر جنرل اس ملک کا ہوں. Let us assure for a moment that on 5th August 1947 مجھے یہ یقین دلانے دیں کہ 15 اگست 1947 سے I shall actually be the Governor General of Pakistan. میں پاکستان کا گورنر جنرل ہوں گا. After this assumption, اس جگہ پر آنے کے بعد, let me tell you that the minorities will be protected no matter which faith they belong to. مجھے یہ بات واضح کرنے دیں کہ اقلیتیں محفوظ ہوں گی, وہ چاہے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں رول آف منورٹیز. انٹروڈکشن ایک پیرا ہو گیا بیٹا, اور قائد اعظم اسپیچ دوسرا حصہ ہو گیا. تیسرے حصے میں ہم منورٹیز کا رول دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کویسچن 6 کے مطابق منورٹیز کا رول کیا ہے. رول ان لا اینڈ سائنسز. The minorities have always tried to perform prominently in all the fields. اقلیتوں نے ہر میدان میں کوشش کی ہے اپنا نمایاں کردار ادا کرنے کی. In the field of law, the name of Justice A.R. Carlos does not need any introduction. قانون کے میدان میں جسٹس A.R. Carlos کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. He has rendered invaluable services. ان کی ناقابل یقین خدمات جو ہے وہ ہمارے لاء کے لیے ہیں. He had expertise in شریعہ and فقہ. یہ کرسچنز تھے لیکن شریعت اور فقہ میں ان کو قبول حاصل تھا. He was the Chief Justice of the Supreme Court. یہ سپریم کورٹ, سب سے بڑے کورٹ کے پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں. He played a major role in compiling the 1973 Constitution. 1973 کا آئین بنانے میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے. جسٹس بدیع الزمان کھوسا had great knowledge of the Quran and Sunnah. اور پارسی جج بدیع الزمان کھوسا جو ہے ان کو قرآن اور سنت کے متعلق بہت علم حاصل تھا. جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس واز اے جج ان دا سپریم کورٹ ٹو. اور جسٹس رانا بھگوان داس جو کہ ہندو مذہب تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام رینڈرڈ امپورٹنٹ سروسز ان فزکس. اور ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ مرزئی تھے, احمدی تھے, ان کی سائنس کے میدان میں بہت خدمات ہیں اور وہ پہلے پاکستانی تھے جن کو فزکس میں نوبل پرائز جو ہے وہ ملا تھا. رول ان آرمی. گروپ کیپٹن ایرک گرینڈ ہال, ونگ کمانڈر نذیر لطیف, ونگ کمانڈر ماروین میڈل کاسٹ, اسکواڈرن لیڈر پیٹر کریسٹائٹ اینڈ فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہارنلی receive high civil and military reward for their excellent performance. گروپ کیپٹن ایرک گیڈویل تھے, ونگ کمانڈر نذیر لطیف, ونگ کمانڈر ماروین میڈل کارڈ, اسکواڈرن لیڈر پیٹر کریسٹڈ, فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی اور ہارنلی. یہ وہ تمام اقلیتوں میں سے تھے, کرسچنز میں تھے, ہندوؤں میں سے تھے, جنہوں نے ہماری فضائیہ میں, ہماری آرمی میں
خدمات انجام دیں اور اپنی شاندار خدمات کے بدلے ان کو مختلف سول اور ملٹری اعزازات سے نوازا گیا۔ ہری چرن سنگھ واز دا فرسٹ سکھ آفیسر ٹو بی انٹروڈیوس ان دا پاکستان آرمی۔ ہری چرن پہلا سکھ آفیسر تھے جو پاکستان آرمی میں اپوائنٹ ہوئے۔ گلاب سنگھ کو میں پرسنلی جانتا ہوں، he is the first traffic warden officer in پنجاب پولیس۔ پنجاب میں گلاب سنگھ جو ہیں وہ پہلے ٹریفک وارڈن تھے اور اکثر ایئرپورٹ لاہور میں ایئرپورٹ کے ارد گرد ان کو دیکھا گیا ڈیوٹی کرتے ہوئے۔ پرسنلی میں جانتا ہوں ان کو، he is such a nice guy. Now third point, role in health field. In the field of health, Dr. Ruth Paul worked for the leprosy patients till her death. طب کے میدان میں ڈاکٹر رتھ پال نے ایک لمبی خدمات انجام دیے مرگی کے مریضوں کے ساتھ اپنی موت تک، اور کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے یہاں وقف کر دی تھی۔ ڈاکٹر ڈروگو آف میرپور خاص واز اسپیشلی فیمس فار ٹریٹنگ پور پیشنٹس، اور میرپور خاص سندھ کے اندر ڈاکٹر ڈروگو تھے، ہندو تھے جو مشہور تھے کہ وہ غریب مریضوں کے لیے بہت مفت علاج کرتے تھے۔ ہی ریسیو دا پریزیڈینشل ایوارڈ ٹو، ان کو صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اور چوتھا ہے رول ان اسپورٹس. ان دا فیلڈ آف اسپورٹس انیل دلپت اینڈ اینتھنی ڈسوزا ان کرکٹ. اس کے علاوہ یوسف یوحنا جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور محمد یوسف کہلائے، یہ وہ گریٹ نام تھے جو اسپورٹس میں ہمیں سامنے آتے ہیں. مائیکل مسی ان فٹ بال، اور مائیکل مسی بہت بڑا نام ہے فٹ بال میں، پاکستان کی فٹ بال میں. ان یاچنگ ڈاکٹر بہرام ڈی اواری، اور یاچنگ یعنی یہ جو کشتی ہوتی ہے کشتی رانی، اس میں بہرام ڈی اواری کا نام جو ہے وہ سامنے آتا ہے. ان کا لاہور کے اندر بہت بڑا چڑیا گھر کے سامنے اواری ہوٹل بھی ہے، اور فیمس نیم، بہت مشہور نیم ہے. اس کے علاوہ بے پناہ اقلیت کے لوگ ہماری ہر محکمے ہر فیلڈ میں نظر آتے ہیں. بیٹا انسان سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، آپ کا تعلق اس سے ہوتا ہے، وہ بعد میں آتا ہے کوئی مذہب فرقہ کیا چیز ہے. اللہ نے سب کو برابر پیدا کی ہے، سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے، سب سے پیار محبت کرنا چاہیے. اور پاکستان بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ بحیثیت منورٹی ہندوستان میں ہم برٹش اور ہندوؤں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے تھے، اس لیے الگ وطن بنایا گیا ہے. اور اس وطن کا تقاضا ہے کہ اس وطن کی جو دوسرے منورٹیز پیپل ہیں وہ بھی اس کے شہری ہیں، اور یہ وطن جو ہے انہی لوگوں کے خوبصورتی سے رنگوں سے مزین ہے. اس سبق کو جو ہے دوبارہ پڑھیے گا، کوئی کیوری ہو، کہیں کوئی پرابلم ہو ضرور کمنٹ کریں. دس از دا کویسچن نمبر 6 لانگ کویسچن آف چیپٹر نمبر 4 پاپولیشن سوسائٹی اینڈ کلچر. First try to read it, understand, then write it. Thank you very much.